ایک صاحب شیر پر سوار ہو کر کے آئے، شیخ احمد، اور شیر سے اترے، سرکار غوث کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بھائی دیکھو میں شیر کے ساتھ سواری کرتا ہوں، شیر میں میرا سواری ہے، موٹی بیٹھ کر کے آتا ہوں، لیکن جس طرح گاڑی میں تیل ڈالا جاتا ہے، گھوڑوں کو دانا کھلایا جاتا ہے، اسی طریقے سے میرے شیر کی بھی خوراک ہے۔ کیا خوراک ہے؟ اسے گوشت چاہیے، اسے گوشت کھلا دیجیے۔ غلام آقا کی بارگاہ میں جا کر کے اگر آقا کی آنکھوں سے آنکھیں ملائے تو کسی کو برداشت نہیں ہو سکتا، وہ تو غوث اعظم تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے شیر کی مہربانی میزبانی میرے بارگاہ کا ادنا کتا کرے گا۔ جہاں پر شیر پتا تھا وہی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پلنے والا وہ کتا، ایک کتا اور شیر کا مقابلہ ہی کیا ہے؟ وہ کتا اور شیر کا حملہ کرتا ہے، چھپٹتا ہے اور لمحوں کے اندر چیخ بھر کے برابر کر دیتا ہے۔ میرے غوث مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنے شیر کو کھانا کھلا دو۔ جب آ کر کے دیکھا کہ کیا دیکھا کہ میرا شیر جسے غذا کی ضرورت تھی وہ تو یہاں کی بارگاہ کے کتا کا غذا بن چکا ہے۔ قدموں کو گر پڑے گا سرکار معاف فرما دے، یہاں کے مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے، یہاں کے عرضیاں پیش کی جاتی ہیں۔ تو اللہ والوں کی وہ شان ہے، یہ شان کیوں ہے بھائی؟ کیوں بےڈر ہیں؟ کیوں نڈر ہیں؟ کیوں بے خوف ہیں؟ ہماری اور آپ کی حالت اس وقت کیا ہے؟ سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے ہوا کا ہلکا سا جھونکا آتا ہے تو چوریں ہل جاتی ہیں۔ آدمی جس ایمان پر مرنے کی قسم کھاتا ہے وہ ایمان اس کے سر سے نکل کر کے دور آسمان میں ضائع کر لیتا ہے۔ یہ ہماری مضبوطی ایمان کا حال ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کچھ تو ہے جس کی بنیاد پر اللہ والوں کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، کسی چیز کا غم نہیں ہے۔ وہ ہے کیا؟ تو اللہ کو طرح فرماتا ہے الذین آمنوا، وہ ایمان والے۔ کون ہے وہ ایمان والے؟ کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں، مگر ایک سرا چھوٹا ہوا ہے۔ وہ سرا کون سا ہے؟ وہ سرا اعمال کا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے بھی ہیں اور تقوی والے بھی ہیں، پرہیزگاری والے بھی ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں مگر پرہیزگاری والے نہیں ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں مگر نمازوں کے پابند نہیں ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں، قرآن سے لاکھوں کروڑوں میل دور رکھا ہوا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، وعدے کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں، صبح سے شام تک جھوٹ کی اتنی بہتات اور کثرت ہوتی ہے، اس میں سچ کو تلاش کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، حقوق اللہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، حقوق العباد کی روکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کیسے ایمان والے تھے؟ جن کے بارے میں قرآن نے گواہی دی تھی، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے، کسی چیز کا غم نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرو، اللہ والوں کی شان میں، اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دینے سے پہلے اپنی زندگیوں کا مطالعہ کرو کہ ان کے بارے میں تو قرآن نے نعرہ لگایا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ مومن بھی تھے اور پرہیزگاری والے بھی تھے، تقوی والے بھی تھے، اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے، وفاشار بھی تھے۔ اللہ کی ذات پر ایسا ان کا ایمان تھا، ایسا اعتماد تھا جس کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر۔ اللہ نے حدیث قدسی بخاری شریف میں میرا آقا اسلام میں ارشاد فرماتے ہیں نہیں اللہ والوں کے بارے میں، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے، اللہ یہ کلام خدا کا ہے، زبان کا ہے، مصطفیٰ کی ہے۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں یار مسلمان ہیں ہم، مگر افسوس ہے ایک حدیث نہیں یاد ہے، ایک حدیث الا ماشاء اللہ 99 کو تو نہیں آتا، بلکہ 99 کے بعد 9 رکھ کر کے پوائنٹ لگاؤ تو شاید کسی کو یاد ہو۔ یاد ہی نہیں کرتا کہ آپ کیا رہے گا۔ ابن بطوطہ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ ابن بطوطہ نے اپنی تاریخ جب مرتب کی تو اس کے اندر ایک واقعہ لکھا۔ واقعہ یہ تھا کہ جب میں دنیا میں گھومتا گھومتا ملک ایران میں پہنچا، ملک ایران میں ہم کو سب یاد ہے، ہم کو سب یاد ہے، سائنس یاد ہے، ہمیں دنیا کی جتنی چیزیں ہیں نا دین کے علاوہ وہ ساری کی ساری یاد ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت پہلے
نہیں ہے, انتظام کرنا پڑتا ہے. میں ان گھروں کی بات کرتا ہوں نا جہاں نیچے سے اوپر تک ٹکا پڑا ہوا ہے, وہ چاہے تو خود پہ بھی خرچ کریں, ہزاروں کھلاتے بھی نظر آئیں. وہاں دین کیسا ہے یہ دیکھو. وہ جو ایک شو چلتا تھا کون بنے گا کروڑپتی, اس میں پوچھا تھا عاصم نام کے ایک شخص سے مدھیہ پردیش کے, 4 آپشن دے کر کے اس میں نبی کون نہیں ہے, کہا میں نہیں جانتا, یہ سوال ہٹا دیا جائے. یہ ہمارا دین ہے, میں جانتا ہی نہیں. 3 پیغمبروں کے نام تھے اور ایک فرشتہ جناب جبریل امین کا نام تھا. اس نے کہا میں نہیں جانتا اس میں نبی کون ہے. تو بتا دیا تو پوچھا, اگر آپ سے پوچھا جاتا آپ بتاتے تو کس کا نام بتاتے, اس میں کون ہے جو نبی نہیں ہے. معلوم کس کا نام لیا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ نبی نہیں مان اللہ. یہ ہماری اپنی بنیاد بتا رہا ہوں بھائی, ہمارے اندر وہ چیزیں پیش کر رہا ہوں آپ کو. اللہ معاف فرمائے. اس لیے مجبوریاں ہیں جو آپ کے سامنے رونا پڑتا ہے, رکھنا پڑتا ہے. دین ہے ہی نہیں ہے, دنیا پھیلی ہوئی ہے. جبکہ میرا آقا اسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر حسن نیت کے ساتھ دنیا بھی اختیار کرو گے تو اللہ اس کو صدقے میں دین عطا فرما دے گا. لیکن حسن نیت تو ہونی چاہیے, یہ بھی نظر نہیں ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں, حدیث یاد نہیں ہے, ابن بطوطہ نے آج سے ہزاروں سال پہلے واقعہ لکھا تھا کہ میں دنیا کا سیر کرتا ہوا ملک ایران پہنچا. تو ملک ایران ایک جنگل میں, چھوٹا جنگل تھا, جا کر کے پیڑوں پر میں لیٹ گیا, بیٹھ گیا. مجھے نیند آ گئی, میں لیٹ گیا کہ تھوڑا سکون ملا ہے, پھر آگے چلوں گا. ہم میں سے اور آپ میں سے بہت لوگ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں, پیڑوں پر بیٹھے ہوں گے. آپ کے لوگ وہاں کے اندر پیڑوں پر بیٹھتے ہیں, کیا تعجب کی بات ہے. تو پیڑ پر بیٹھ گئے. آپ فرماتے ہیں, لکھتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد 2 آدمی لکڑہارے جو لکڑیاں کاٹتے تھے, سننا مسلمانوں غور سے, لکڑیاں کاٹنے والا مسلمان, 2 مسلمان جو لکڑیاں کاٹتے تھے وہ صرف پیڑ کے نیچے لکڑیاں اٹھا کر لے کر کے آئے, رکھ دیے اور تھوڑی دیر کے بعد گفتگو کرنے لگے. معلوم ہے گفتگو کس موضوع پر کر رہے تھے, ٹاپک کیا تھا, وشے کیا تھا, ان کا موضوع کیا تھا. اس لیے میں نے کہا نا کہ ہم مسلمان نبی سے پیار کرتے ہیں مگر نبی کی باتیں نہیں یاد رکھتے ہیں. نبی سے بہت پیار ہے, نبی کی باتیں نہیں یاد ہے. یہ کیسا پیار ہے یار, یہ کیسی محبت ہے, یہ کیسا پیار ہے, ایک محبت ہے. جس نبی سے پیار ہے اس کی ایک بات نہیں ہے. اپنے بچوں کے چہروں کو نگاہ ڈالنا, جب تربیت کے اسلام نے نا 3 اصول دیے, ان 3 اصولوں کے اندر یہی بتایا گیا تھا جب بولنے کے لائق ہو جائے تو اسے محبت محمد عربی علیہ السلام کی بولی بلوانا. جب بولنے کے لائق ہوتا ہے تو وہاں بچہ کہیں زمانے سے پیچھے نہ رہ جائے. اگر بول دیا پنکھا چل رہا ہے تو پانپ کاٹتا ہے, پنکھا نہیں, فین نہیں, فین ایزی فین, پنکھا نہیں ہے, پنکھا نہیں ہے, فین ہے. اسے کتنی سکھا دو کہ گالیاں بھی اس کے اندر دے اور دین اتنا کمزور کر دو کہ جب کبھی کوئی غیر مسلم آپ سے آپ کے دین کے بارے میں پوچھے تو اسے یہ کہہ دو کہ سوال ہٹا دیا جائے, میں اس سوال کے بارے میں نہیں جانتا. ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ وہ دونوں, ایک ہوتا ہے حدیث, ایک حدیث شریف ہے, اور حدیث شریف جو بیان کرتے ہیں نا وہ ایسے ہوتا ہے, عن فلاں ابن فلاں, 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 عن فلاں. ایک حدیث بیان کرنے کے لیے کم از کم 5, 10, 15, 20 نام ہوتے ہیں. جیسے ہم سے ایک بات سنی شمسی صاحب نے وہ بات بیان کیا عبداللہ صاحب سے, عبداللہ صاحب نے کسی اور سے بیان کیا, کسی نے کسی اور سے بیان کیا, کسی نے. یہ حدیث شریف بیان کرنے کا طریقہ ہے, اس طرح حدیث پاک کو بیان کیا جاتا ہے. تو وہ لوگ حدیث شریف کو نہیں بلکہ جن لوگوں نے حدیث شریف بیان کیا تھا ان کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ فلاں آدمی تو عراق کا تھا, فلاں آدمی مصر کا تھا, فلاں آدمی تو یہ افریقہ کا تھا, فلاں آدمی تو یونان کا تھا, یا فلاں آدمی تو بولتے حافظہ اچھا نہیں تھا. اس نے یہ بات بیان کی ہے, اس کو مانا جائے کہ نہ مانا جائے. تو وہ لکھتے ہیں کیا ایران والے کتنے پڑھے لکھے تھے, اتنا دین کا مضبوط تھا کہ وہ اسماء الرجال کے بارے میں بات کر رہے تھے. اور آج ہماری قوم جب یہ کہا جاتا ہے کہ بیداری بہت زیادہ ہے, جب
جاگرتا بہت زیادہ ہے، تو مسلمان تعلیم کے پیچھے دیوانہ وار بھاگ رہا ہے۔ اس دیوانہ وار بھاگنے کی پوزیشن میں جب اس کا کوٹا اٹھا کے دیکھتے ہیں تو زیرو نظر آتا ہے، اس سینے میں کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو حدیث شریف کے اندر اللہ ایک ساتھ فرماتا ہے، سن لو یاد پڑھتے ہیں تو سن لو حدیث شریف، بخاری شریف حدیث شریف ہے۔ اللہ کی پناہ اس پر گفتگو کیا جائے گا۔ جب بخاری شریف آپ پڑھو گے نا تو آپ کو آئیڈیا ملے گا۔ ہم تو ایسے ہی بیٹھے سن لیتے ہیں، میرا بتا پہلے وضو پہ چلے جاتے ہیں، ذکر رسول کی محفل ہوتی ہے ٹوپی پہ چلے جاتے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی تہذیب نہیں ہے۔ یہ جب بخاری شریف لکھی گئی، معلوم ہے آپ کو، ایک حدیث لکھنے کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ غسل کرتے تھے، ایک حدیث شریف کے لیے نیا کپڑا پہنتے تھے، نیا قلم بناتے تھے، نئی جماعت کا استعمال کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر حدیث پاک کو کاغذ پر اتارا کرتے تھے۔ بخاری شریف اللہ حدیث قدسی ہے، کلام خدا کا ہے، سامان پہلے مصطفیٰ کی ہے۔ میرا آقا اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فرماتا جسے کسی میرے ولی سے عداوت کی اس سے میرا کھلا اعلان جنگ ہے، اس سے میرا کھلا اعلان جنگ ہے۔ میں ولی ہے کون یار؟ ولی ہے کون؟ کوئی پوچھے آپ سے ولی کسے کہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ مردوں کو زندہ کرنے والے کو؟ آپ کیا کہیں گے؟ ہماری جائز مرادوں کو پورا کر دینے والے کو؟ ولی کون ہے؟ کیا تعریف ہوگی اس کی؟ مجھ سے ایک بچے نے پھر پوچھا تھا عربی کے اندر، کہا آج انکل چھٹی ہے، یہ 11ویں شفٹ کی، تو 11ویں شفٹ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، جانتے کچھ نہیں، ولی نہیں۔ تو حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا، جو شخص غور سنیے گا، ولی وہ ہے جو شخص فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کی بنیاد پر اللہ کے قرب کو حاصل کر لے، نوافل کی کثرت کی بنیاد پر اللہ کے قرب کو حاصل کر لے، یعنی فرائض کی بنیاد پر یہ اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ڈیوٹی ہے ہماری۔ لیکن جب بندہ نماز ظہر کا وقت گزرنے کے بعد، فرض نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی محبت میں مصلی بچھا کے نفلیں ادا کرتا ہے، تب اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے زبان تیری ہے مگر قوت میری ہے، ہاتھ تیرا ہے مگر قوت میری ہے، پیر تیرا ہے مگر قوت میری ہے۔ قرآن پاک پڑھیے آپ قرآن شریف کہتے کریمہ ہے، آج کا 18واں پارہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان اللہ نے فرمایا نا کہ آنکھ تیری ہے قوت میری ہے، یہ کیسے ہوگا؟ ہاتھ تیرا ہے قوت میری ہے، یہ کیسے؟ اس کو سمجھیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے، دیکھو اپنے محل سے باہر بلقیس آ چکی ہے، اپنے تخت پر بیٹھ چکی ہے، بلقیس میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے یہاں آئے، 1 مہینہ لگائے، کوئی شخص ایسا ہو جو جتنا جلدی ہو سکے اس کے تخت کو اٹھا کے میری بارگاہ پیش کر دے۔ اللہ نے فرمایا ہے جب بندہ نوافل کی بنیاد پر، ابھی نماز جمعہ ہو رہی ہے نا، سب سے زیادہ نفل چھوڑنے والے ہی ملیں گے، ایسا بھاگتے ہیں لگتا ٹرین چھوٹ رہی ہے، اللہ جانے کیا پڑھنے آئے تو کیا چھوڑ کے آ گئے۔ ایک تو ہفتے میں 1 دن آئیں گے اور اس میں بھی اتنی کٹوتی، اور بھاگ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہر اچھی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نوافل کی کثرت کی بنیاد پر اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھو کون ایسا شخص جو مکہ بلقیس کے تخت کو اس سے پہلے تو خود 1 مہینے کی دوری تھی، مسافت تھی، 1 مہینے کا راستہ تھا، میری بارگاہ میں لے آئے تو جناتوں میں سے ایک کھڑا ہوا۔ ہم جناتوں کی طاقت کو بہت مانتے ہیں، پاورفل، بہت سہیوگ سے لمحوں میں زمین سے آسمان تک آنے والا، آسمان سے زمین تک آنے والا۔ ایک جنات کھڑا ہوا
कहा मैं ले आऊंगा। कहा कितनी देर में? अब अल्लाह की ताकत को आप देखिए कन्वर्ट होते हुए। अल्लाह की ताकत कन्वर्ट होती है कैसे? बार बार जुमला बोलता हूं कि पानी का एक कतरा, पानी की एक बूंद अपनी हथेली पर रखो, ना तो आपकी प्यास बुझा पाएगी, ना तो आपको मोती दे पाएगी, ना तो आपको डुबो करके मार पाएगी। लेकिन उसी पानी के एक कतरे को समंदर का साथ मिल जाए, उसी पानी के एक कतरे को समंदर का साथ मिल जाए, तो पानी का एक कतरा ताकतवर हुआ कि नहीं हुआ? डुबो भी सकता है, ऊपर भी फेंक सकता है, मोतियां भी दे सकता है, क्योंकि वो पानी का एक कतरा समंदर का साथ पा चुका है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह की ताकत बंदे में कन्वर्ट कैसे होती है? जिन्नात पड़ा हुआ था, मैं लाऊंगा, कब तक कई मजलिस बर्खास्त नहीं होगी, इंशाअल्लाह हाजिर कर दूंगा। इरशाद फरमाते नहीं, उससे भी पहले चाहता, उससे भी पहले चाहता। हज़रत आसिफ बिन बरसिया, जिनके बारे में कुरान ने कहा कि वो ज़बूर से कुछ आयतों के हाफिज़ थे, मुकम्मल नहीं, ज़बूर का कुछ इल्म रखते थे, मुकम्मल नहीं, वो खड़े हुए अब कहते हैं सरकार मुझे इजाजत दे, मैं उससे पहले ले आऊंगा। तो आप इरशाद फरमाते हैं कितनी देर में? ये देखो कुरान पाक की आयत करीमा, ये मौलाना इश्तियाक ने माशाअल्लाह अपने तरफ से नहीं बोला, ये कुरान पाक की आयत करीमा सर्च करना आसिफ बिन बरसिया के नाम से है, तो इसी पर होती है कि अल्लाह जाने वो लोग जो वलियों की बारगाह में जाने से रोकते हैं, कैसे कुरान पढ़ते हैं, किस अंदाज में कुरान पढ़ते हैं। ये उस वली की बात है, ये उस वली का तस्करा है। अच्छा, ये उम्मत तमाम उम्मतियों में अफजल है कि नहीं है? वो है कि नहीं है? जब नबी सबसे अफजल है तो उम्मती भी सबसे अफजल है। ना कोई नबी आने वाला, ना कोई उम्मती आने वाला। तो जब गैर अफजल इसके मुकाबिल उस उम्मत के वली का हाल देखो, कुछ आयतों का हाफिज वो खड़े हुए, कहा मैं लाऊंगा, तब तक कहा आपकी पलक ऊपर जाए नीचे ना आए तब तक। यकीन माने अभी पलक ऊपर गई थी, नीचे नहीं आई थी, मक्का बिल्किस का तख्त आपकी निगाहों के सामने रखा हुआ। ये वही ताकत है इसके बारे में अल्लाह ने फरमाया आंख तेरी होगी, कुव्वत मेरी होगी। हमारे पास ऐसी ताकत हमारी थोड़ी ना है, मगर हमने अपनी कदर करना छोड़ दिया है, अपनी ताकत को कम समझना छोड़ दिया है। हमारे पास जो ताकत है वो ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि हक पर हम हैं, हक हमारे पास है, हक हमारे साथ है, हम हक के साथ में हैं। बस सिर्फ बात इतनी है कि इतने बदअमल हो गए हैं, इतने बदअमल हो गए हैं, इतने बदअमल हो गए हैं कि जिस नमाज़े जुमा को पढ़ने आते उसके लिए वजू बनाने का तरीका भी नहीं जानते, नहीं मालूम। तो ये अल्लाह की ताकत है। अल्लाह फरमाता है जब बंदा नवाफिल की कसरत करता है, और ये हुजूर सैयदना मखदूम से जागीर सुनानी आदमी नफिल का पड़ेगा भाई, अल्लाह से मोहब्बत तो कितना पड़ेगा ना। और नफिल पढ़ने के लिए क्या करना है? दुकान या 2 बजे खोलते हैं तो 2:30 बजे खोलेंगे, आधा घंटा में अल्लाह की बारगाह में देंगे। मार्केट 3 बजे आना था, 3:30 बजे निकलेंगे, आधा घंटा अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे। ये आधा घंटा आपको कहां पहुंचाता है, इसका अंदाजा लगाइए। और मखदूम अरशद जहांगीर समनानी ने अल्लाह की मोहब्बत में अपनी सल्तनत को लात मार दिया, अपनी बादशाहत को लात मार दिया, ठोकर लगा दिया, दरिया किनारे चले गए, बैठ गए, वही रहते, वही नमाज पढ़ते, जो मिल जाता वही खाते, वही शबासी करते, वही दिन गुजारते। एक दिन आपका वो वज़ीर जिसको आपने सल्तनत अता फरमा दी थी, वज़ीर आज़म की शक्ल में आपकी निगाहों के सामने से गुजरा, तो उसकी निगाह की ज़ात पाक पर पड़ी तो गुजर गया अपने घोड़े से। क्या देखा कि पुराना कुत्ता है, और उसको हाथों में लेकर के सुई से आप पैबंद लगा रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो अर्ज किया सरकार ये आपके लिए बेहतर नहीं है, ये आपके शान शान नहीं है। सरकार चले, वो तख्त कल भी आपका था, वो तख्त आज भी आपका है, मैं बैठा हूँ आपने बिठाया है, मैं उस तख्त पर नहीं बैठूंगा। आपकी हालत देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप इरशाद फरमाते हैं
وہاں کی طاقت اور یہاں کی طاقت میں فرق دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت کیا مطلب؟ جس سوئی سے پیبند لگا رہے تھے نا، اس سوئی کو اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد ارشاد فرمایا اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی لے آؤ۔ جتنی مچھلیاں آئی ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی ایک سوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دنیا کو چھوڑی ہے، اگر سونا ہی پکڑنا ہوگا تب پکڑنا بیٹھا ہوگا، مجھے میری سوئی لا کر کے دو، مجھے میری سوئی۔ وہ مورچہ لگی ہوئی سوئی ایک مچھلی لے کر آئی، آپ نے کہا یہ میری سوئی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی یہ حکمرانی اچھی تھی یا وہ حکمرانی اچھی تھی، یہ حکمرانی اچھی ہے یا وہ حکمرانی اچھی تھی، قدموں پہ کی گئی عرض کرتا ہے سرکار یہ حکمرانی زیادہ اچھی ہے۔ اللہ نے آپ کا انتخاب اس لیے فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم بھی میرا قرب چاہتے ہو، تم بھی میرا قرب اٹھانا چاہتے ہو، میرے قرب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، میرا بننا چاہتے ہو، میرا نزدیکی بننا چاہتے ہو، میرا پیارا بننا چاہتے ہو، میرا دوست بننا چاہتے ہو، تو فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کرو۔ نفل پڑھنا یہ کام تمہارا ہوگا، آسمان کی بلندی عطا کر دینا یہ ذمہ داری میری ہوگی، یہ کام میرا ہوگا۔ میں میری بارگاہ میں جھکو، میں تمہاری بارگاہ میں دنیا سکھا دوں گا۔ مسلمان تو مسلمان ہے، دیوالی کے موقع پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں جا کر دیکھیے، گجرات، اڑیسہ، کرناٹکا، مدھیہ پردیش، پورے ہندوستان سے جو بسیں آتی ہزاروں کی تعداد میں، اس میں ایک بھی بس کسی مسلمان کی نہیں ہوتی ہے، ساری غیر مسلموں کی بسیں ہوتی ہیں۔ یہی تو وقت ہے تبلیغ کرنے کا، یہی تو وقت ہے اسلام کو جوڑنے کا۔ جو کسی مندر پہ نہیں آیا ہے وہ، بلکہ ایک مزار پہ آیا ہے، جس مزار پہ رہنے والا زندگی بھر اللہ اللہ کرتا رہا اور اللہ اللہ سے لوگوں کو ملاتا رہا۔ یہی تو واقع ہوتے ہیں اپنی چیزیں پیش کرنے کا، اپنی تعریف پیش کرنے کا، اللہ سے جوڑنے کا، بتانے کا کہ دیکھو اس کی بارگاہ میں آئے ہو، اس نے زندگی بھر اللہ اللہ کیا ہے، تو اللہ نے اس کی محبت کو ایسے محبتانہ انداز میں مضبوط طریقے سے پوری دنیا میں ڈالتی ہے۔ یا مذہب کی دیواریں بھی کی گئی ہیں، ساتھ آپ کی دیواریں بھی کی گئی ہیں، نفرت کی دیواریں بھی کی گئی ہیں۔ تم ہو مخدوم کا آستانہ ہے، تم ہو مخدوم کی چوکھٹ ہے، تم ہو تمہاری راستہ ہے، تم ہو تمہاری محبت ہے۔ دیکھو جب ایک بندہ اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ دنیا کیسے جھکا دیا کرتا ہے۔ اگر سارے بندے اللہ اللہ کرنے لگ جائیں کرسیاں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر شخص پکارے گا امانتیں کن کے پاس رکھ دو، حکومتیں کن کے پاس رکھ دو، چونکہ اللہ نے مسلمانوں کو جو طاقت اور دولت عطا فرمائی اسے اسلام کہا جاتا ہے، اور اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے امن، سلامتی، بھائی چارہ، پیار، محبت، جہاں نفرت کی بھی گنجائش نہ ہو۔ اپنے اپنے ماحول کا اندازہ لگاؤ، دیکھو ہم کہاں ہیں، وہ کہاں لا کر کے ہمیں چھوڑے ہوئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہوں سے حفظ و برکات حاصل کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔